पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्टैब्लिशमेंट में कई महीनों से जमी हुई बर्फ पिघलने लगी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डूबती हुई मैया पार लग पाएगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ब्रीथिंग स्पेस पैदा हो पाएगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सांस लेने की गुंजाइश पैदा की जाएगी? तो बैरिस्टर गौहर अली, मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी का अपॉइंटेड कैंडिडेट किस तरह है? बैरिस्टर गौहर का जितना ताल्लुक मलिक रियाज से है शायद किसी और के साथ हो। पीपल्स पार्टी और मलिक रियाज साहब का चोली दामन का साथ बैरिस्टर गौहर साहब की जो है वो झड़प हुई मलिक रियाज साहब की मौजूदगी में। तो मलिक रियाज साहब ने जो है ना वो बांध लिया कि बैरिस्टर गौहर जो है ये एक बहुत दबंग शख्सियत है। इमरान खान साहब को जुडिशल कम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें अपने से ज्यादा बैरिस्टर गौहर की जो है वो फिक्र थी कि कहीं उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। जो चेयरमैनशिप होती है ये कोई आर्जी तौर पर नहीं होती, ये कम अज कम 4 साल के लिए जो है वो पार्टी का चेयरमैन जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद जो है वो मुंतखब होता है। बुशरा बीबी की तरफ से जो है वो एक दोबारा से कोशिश की गई एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो मामलात है उनको सुलझाने की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, शेयर करें और घंटी का बटन दोबारा मत भूलिएगा। नाज़रीन, चारू खाने चित और अनगिनत मसाइल में गिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खबर ठंडी हवा का झोंका साबित हो रही है। ये वही खबर है, अडयाला जेल से इमरान खान से बड़ी शख्सियत की मुलाकात की जिसके बारे में कल वाले व्लॉग में हमने आपको बताया था। और इस मुलाकात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्टैब्लिशमेंट में कई महीनों से जमी हुई बर्फ पिघलने लगी है। इस खबर के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं जिसमें बिला मुकाबला बैरिस्टर गौहर कायम मकाम पार्टी चेयरमैन मुंतखब हुए हैं और एक नया सियासी ढांचा आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है। बैरिस्टर गौहर को नया कायम मकाम चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से मुंतखब करना इसी मुलाकात का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डूबती हुई मैया पार लग पाएगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ब्रीथिंग स्पेस पैदा हो पाएगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सांस लेने की गुंजाइश पैदा की जाएगी? आज के व्लॉग में इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बैरिस्टर गौहर अली खान का बड़े बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के साथ क्या ताल्लुक है और बैरिस्टर गौहर अली, मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी का अपॉइंटेड कैंडिडेट किस तरह है, इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। बढ़ते हैं जनाब बैरिस्टर गौहर वाले मामले की तरफ। बहुत सारे लोग इस तराबी का शिकार हैं, बेचैनी का शिकार हैं कि बैरिस्टर गौहर अचानक से इमरान खान के इतने करीब कैसे हो गए, कहां से अचानक से टपक पड़े, इमरान खान ने इनको अपना जानशीन कैसे मुकर्रर कर लिया जबकि पार्टी के अंदर और दरीना साथी मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर का जो मुख्तसर सा जो सियासी प्रोफाइल है वो मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको यहां बता दूं कि बैरिस्टर गौहर का जितना ताल्लुक मलिक रियाज से है शायद किसी और के साथ हो। इस कहानी का आगाज होता है 2001 में बैरिस्टर गौहर ने ट्रिपल ए के इत्तेजाज एहसन एसोसिएट्स की फर्म ज्वाइन की और देखते ही देखते बैरिस्टर एजाज के बहुत करीब हो गए। पाकिस्तान की बहुत मशहूर शख्सियत और बहुत बड़े वकलाम इनके नाम जाना जाता है। बहुत बड़े बड़े केसेस जो हैं इत्तेजाज एहसन साहब ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अदालतों में लड़े हैं और एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर इत्तेजाज एहसन साहब का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो के बहुत करीब जाने जाते हैं। गौहर अली खान साहब को जो है वो इत्तेजाज एहसन साहब के बहुत करीब समझा जाता था, बल्कि वो उनके बहुत करीब थे। और 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इलेक्शन में जो है वो एक अरूज पर थी और 2008 में बैरिस्टर गौहर अली खान को इत्तेजाज एहसन साहब की फरमाइश पर मलेर से पार्टी टिकट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जारी किया गया और इन्होंने नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा। 3000 वोटों से शिकस्त खाई और
اس طرح سے جو بریسٹر گوہر علی خان صاحب ہیں وہ الیکشن جو ہے وہ ہار گئے، لیکن انہوں نے اپنا پولیٹیکل جو کیریئر ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا۔ 2011 میں جا کر بریسٹر گوہر علی خان صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ ان کو سیاست سے جو ہے وہ کنارہ کشی کر لینی چاہیے اور اپنے ایکسپرٹیز جو ہے جس میں ان کی ایکسپرٹیز ہیں اسی میں جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرنا چاہیے۔ 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت تھی۔ پیپلز پارٹی اور ملک ریاض صاحب کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس وقت کی پنجاب حکومت نے ملک ریاض پر ایک مقدمہ درج کیا تھا۔ پنجاب میں جنگلات کی زمینوں پر قبضے کا اور اینٹی کرپشن کا یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان تک بھی جا پہنچا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمہ چلایا گیا تھا۔ ملک ریاض نے اعتزاز احسن صاحب کی سروسز حاصل کی تھی اور ظاہری سی بات ہے بریسٹر گوہر علی خان صاحب جو ہیں ان کو اعتزاز احسن صاحب کے بہت قریب جانا جاتا تھا، بہت قریب سمجھا جاتا تھا اور بریسٹر گوہر علی خان بھی اس وقت جو ہے وہ سارے معاملے کو جو تھے وہ ٹیک اپ کر رہے تھے اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ساتھ، اور اس دوران جو ہے وہ بیچ بچا کر کے کیونکہ حکومت آصف علی زرداری صاحب کی تھی اور معاملہ جو تھا وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سے نیب کے پاس جو ہے وہ پہنچایا گیا کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کی جو ہے وہ جان چھڑائی جائے۔ اس وقت نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے اندر ایڈمرل فصیل الدین صاحب تھے اور جب یہ معاملہ نیب کے اندر پہنچا احتساب عدالت میں مقدمہ جو ہے وہ چلایا گیا تو پراسیکیوٹر پنجاب وہ مقدمہ جو ہے وہ لڑ رہے تھے اور جو اس وقت مقدمہ جو ہے وہ پراسیکیوٹر پنجاب جو حکومت کی اینڈ سے لڑ رہے تھے، آج جج ہیں وہ ہائی کورٹ کے اندر صداقت عباسی صاحب، ان کے ساتھ بریسٹر گوہر صاحب کی جو ہے وہ جھڑپ ہوئی ملک ریاض صاحب کی موجودگی میں۔ تو ملک ریاض صاحب نے جو ہے نا وہ بانپ لیا کہ بریسٹر گوہر جو ہے یہ ایک بہت دبنگ شخصیت ہے، یہ تو نہ ڈر شخصیت ہے نہ ڈر انسان ہے، یہ تو کسی سے گھبراتا نہیں ہے، یہ کسی سے خوف نہیں کھاتا اور یہ تو جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ اس طرح سے ملک ریاض کے جو ہے وہ بریسٹر گوہر علی خان بہت قریب ہو گئے اور اتنا قریب ہو گئے کہ ملک ریاض صاحب کے جتنا قریب اعتزاز احسن صاحب ہیں اتنے ہی گوہر علی خان صاحب جو ہے وہ جانے لگے۔ بریسٹر گوہر صاحب کی انٹری پاکستان تحریک انصاف میں ہوتی ہے، بہت سارے کرائسس جب پاکستان تحریک انصاف کو سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وکلا کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہوتا ہے، جوگ در جوگ وکلا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوتے ہیں اور فرسٹ ٹائم جوڈیشل کمپلیکس سے جب عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو اس وقت بریسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں اور اس وقت جب عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس سے گرفتار کیا جاتا ہے تو انہیں اپنے سے زیادہ بریسٹر گوہر کی جو ہے وہ فکر تھی کہ کہیں ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے، یعنی کہ جو قربت ہے وہ اتنی زیادہ آگے چلی گئی اور اسی قربت کے نتیجے پر جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ بریسٹر گوہر علی خان کو چیئرمین شپ کے لیے ان کو چنا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ کبھی بھی چیئرمین شپ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اور کبھی بھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے تھے، ان کو کسی کے اوپر اعتماد نہیں تھا کیونکہ یہ جو چیئرمین شپ ہوتی ہے یہ کوئی عارضی طور پر نہیں ہوتی، یہ کم از کم 4 سال کے لیے جو ہے وہ پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد یا 1 ماہ کے بعد گوہر علی خان صاحب جو ہے وہ اپنی چیئرمین شپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے کر دیں گے۔ بشرا بی بی کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا، بشرا بی بی کی طرف سے جو ہے وہ ایک دوبارہ سے کوشش کی گئی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو سلجھانے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر آ جائیں، ہم اپنا بیانیہ واپس لے لیتے ہیں، ہم نے جو معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ سدھار لیتے ہیں۔ اس کے لیے بشرا بی بی صاحبہ نے سابقہ سیکرٹری دفاع سابقہ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب جو ہیں ان سے جو ہے وہ مدد لی اور انہوں نے جو یہ پیغام ہے وہ کنسرنڈ کوارٹر تک پہنچایا اور وہاں سے
جو پیغام ان کو موصول ہوا وہ انہوں نے بشریٰ بی بی تک پہنچایا. ان کو پیغام یہ موصول ہوا کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیئرمین شپ جو ہے وہ چھوڑ دیں پارٹی کی, اور پارٹی کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ کسی اور کو چیئرمین جو ہے وہ منتخب کیا جائے. اس پیغام کو بشریٰ بی بی نے فوراً جو ہے وہ اس کی حامی بھر لی اور وہ پیغام لے کر عمران خان صاحب کے پاس پہنچی. اب یہاں پہ جو ہے وہ گھر کے اندر ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہوگی, جس میں آئیڈیو لیگ بھی ہوئی, جو لطیف کھوسہ صاحب اور بشریٰ بی بی کی آئیڈیو لیگ کا معاملہ بھی سامنے آیا. اس میں بشریٰ بی بی صاحبہ کا یہ تھا کہ وہ چیئرمین شپ ان کے پاس آ جائے گی, عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی جو تھا کہ وہ چیئرمین شپ ان کے پاس آ جائے گی, کیونکہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ بہت ساری جدوجہد کی ہے, بہت سی جو ہے وہ ہم نے تگ و دو کی ہے. لیکن جو ہے ان سارے معاملات کے بعد جو ہے وہ چیئرمین شپ کے لیے گوہر علی خان صاحب کو جو ہے وہ عمران خان صاحب منتخب کرتے ہیں. اور یہ ایک جو ہے وہ پہلا جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک کہہ لیں کہ پہلا اقدام ہے کہ جس میں وہ عمران خان صاحب کے لیے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں جو ہے وہ پہلی یہ ایک قدم اٹھا لیا گیا ہے کہ برف جو اتنے مہینوں سے جمی ہوئی ہے وہ پگھلنے کا اندیشہ ہے. لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیرسٹر گوہر علی صاحب جن کا ایک ماضی جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ ان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے, آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے, دیکھنا یہ ہے عمران خان صاحب نے چیئرمین شپ دے دی ہے, اور یہ کیا جو آنے والے وقت میں جو سیاسی جو ماحول ہوگا کیا اس کا جھکاؤ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہو جائے گا, اس سے پاکستان پیپلز پارٹی فائدہ اٹھائے گی, یا جو نئی پارٹی ہے پاکستان استحکام پارٹی جو عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی جو پاکستان تحریک انصاف کو بنانے میں جن کا بہت اہم کردار رہا, ان کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے, یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہے وہ کچھ بھی نہیں آتا. اب جو حالات و واقعات ہیں, جو ماضی ہے گوہر علی خان صاحب کا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اب حالات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنے مشکل پیدا ہوتے ہیں, یا آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ کوئی نرم گوشہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے, کوئی بریتھنگ سپیس جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ماجد چوری کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.